یہ جو بیت المال کا نظام، جی آپ عہد خلافت راشدہ وغیرہ کو پڑھیے کہ غریبوں کی جو بھی ضرورتیں ہوتی تھیں وہ کیسے پوری کی جاتی تھی؟ بیت المال سے. بیت المال سے. بیت المال ہر اس شخص کا ذمہ دار ہوتا تھا، ہر بھوکا، ہر پیاسا، ہر لاوارث، جی ہر وہ شخص جو برہنہ ہے، بیت المال سے سب کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں. آج ضرورت ہے اس نظام بیت المال کو لانے کی، نافذ کرنے کی، جہاں بیت المال میں امیروں سے، مالداروں سے ان کی زکوٰۃ لی جائے، ان کا صدقہ لیا جائے. وہیں باقاعدہ سروے کرایا جائے کہ کتنے غریب ہیں ہمارے معاشرے میں جو کمانے کی سکت نہیں رکھتے، کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں. ایسے مجبوروں کے لیے بیت المال سے ماہانہ وہ جو غذائی اجناس ہوتی ہیں وہ مہیا کی جائیں، ان کے گھر پہنچائی جائیں. مسلمان اگر زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ اور تمام ہی مالدار اگر نکالنا شروع کر دیں زکوٰۃ، تو مسلم معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. اوسط سے ہم کہیں کہ 30,000 کسی کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو وہ کسی کو 500، کسی کو 200، کسی کو 200 ایسے دیکھیں تقسیم کر دیتے ہیں، جس سے آپ دوسرے سال تک اسے بھکاری بنا کے رکھتے ہیں. زکوٰۃ کا نظام ایسا ہے کہ اگر 5 لوگوں کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے اور 5 لوگوں کی مل کے 1 لاکھ بنتی ہے تو 1 لاکھ آپ ایک آدمی کو دے دیں، یا بہت بولیں گے تو 2 آدمی کو دے دیں، زیادہ نہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص آئندہ سال زکوٰۃ نہ بھی دے تو لینے کے لیے تو نہیں رہے گا. وہ آپ اسے کھڑا کر دیں گے پیروں پر. معاشرے سے ایک نام نکال دیا آپ نے فہرست سے کہ اب یہ لینے کا نہیں ہے. خود مجھے ایک بڑی رقم ملی تھی چند دن پہلے ایک زکوٰۃ کی، صرف 2 آدمیوں میں تقسیم ہوئی وہ، اور 2 آدمیوں نے مطلب چھوٹی موٹی ہی صحیح اپنی ایک ترکاری کی تجارت کر رہے ہیں اور وہ مستغنی ہو گئے. اب زکوٰۃ نہیں لیں گے کسی سے. وہ تو ہم ایک نظام یہ لے کر کے آئے، مسجد میں بیت المال قائم ہو، ہم ہمارے معاشرے کے 2 لوگ ہی صحیح اپنی زکوٰۃ جمع کر دیں، ہم تیسرے مسلمان بھائی کو کھڑا کر دیں. ہم بیت المال اگر ہم قائم کرتے ہیں تو یقیناً اللہ برکت دے گا، اس میں نتیجے نکلیں گے اس میں. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے سے دھیرے دھیرے کر کے وہ اٹھنے والے ہاتھ جو ہے صرف اللہ کے سامنے اٹھنے کے لیے رہ جائیں گے، بندوں کے سامنے کبھی نہیں اٹھیں گے. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے سرمایہ دار ہیں جو غریب کو قرض دیتے ہیں اور جانتے ہو کہ قرض واپس لیتے کیسے ہیں؟ قرض کو واپس لیتے ہیں ان کی نوجوان بیٹیوں کے جنسی استحصال کی شکل میں. غریب چور بنتا ہے تو ہم اس میں صرف اس کا قصور نہیں مانتے، اس میں میرا بھی قصور ہے، آپ کا بھی قصور ہے. پورا سماج ذمہ دار ہے. پورا سماج ذمہ دار ہے. جن کو اللہ نے مال دیا ہے ہم اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں. وہ بیچارہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورتیں ہیں. بسا اوقات اس کی اولاد بیمار ہوگی، علاج کے لیے پیسہ نہ ہوگا، آپریشن کے لیے ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے تو جا کے چوری کرتا ہے. یہاں بتائیے کس کا قصور زیادہ ہے؟ اس چوری کرنے والے کا قصور زیادہ ہے یا میرا اور آپ کا جو پیسہ رکھ کے ان غریبوں کی مدد نہیں کرتے؟ بالکل. نظام بیت المال کا قیام میرے خیال سے یہ غربت کے مسائل کا مقابلہ کرنے کی مؤثر عملی تدبیر ہے اور ایک مؤثر اقدام ہے کہ الحمدللہ کئی مقامات پر اور کئی جگہوں پر باقاعدہ یہ نظام نافذ ہے. جی، اور کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. کامیابی کے ساتھ ایک گاؤں میں بیت المال کے تحت 500 بیواں اور یتیموں 500 گھروں کو جو ہے اناج تقسیم ہو رہا ہے، اور بعض مقامات پر تو ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو رہا ہے. بہت بڑی خدمت ہے جو ذرا سی توجہ سے انشاءاللہ قابل عمل ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. جزاک اللہ خیرن.